السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کی ایک ویڈیو دکھائیں گے جس میں ایک بندہ ڈاکٹر صاحب سے سوال کرتا ہے کہ اگر باپ مر جائے اور دادا زندہ ہو تو پھر بیٹی اور بیٹے کو کیوں جائیداد نہیں ملتی، اور دوسرا سوال کرتا ہے کہ دو آیاتوں میں اختلاف کیوں ہیں۔ تو آئیے اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سنتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا جواب دیتے ہیں۔ آخری سوال ہے، یہ دراصل دو سوال ہیں۔ اگر دادا زندہ ہو اور باپ کی موت ہو جائے تو لڑکا یا لڑکی وراثت سے محروم کیوں ہو جاتی ہے؟ دوسرا سوال، پلیز ڈیفائن the two contradictory concepts derived from the two verses of Holy Quran. خلق الانسان من صلصال، خلق الانسان من علق. Does the first verse represent the theory of special occasion, creation, and second the evolution of man in the universe? راچا بشیر، MBBS اسٹوڈنٹ۔ پہلا سوال کہ دادا زندہ ہے، ماں باپ مر جائیں گے تو پوتا پوتی یا گرینڈ سن لوگ کو کیوں وراثت کے بھار ہوئیں گا؟ اس کے لیے الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کس کے حصے کتنے ہوتے ہیں۔ آپ کے بچوں میں سے لڑکا ہے تو اس کو لڑکی سے ڈبل ملے گا، یہ قرآن کی آیت ہے۔ صرف لڑکی ہے، دو یا دو سے زیادہ تو 2/3 ملیں گا، صرف ایک ہے تو آدھا ملے گا۔ اس کے بعد آپ کے والدین میں سے آپ کے والد اور والدہ کو دونوں کو 1/6 ایک چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر آپ کے بچے ہیں، اگر بچے نہیں ہیں تو والدہ کو ملے گا 1/3 حصہ۔ اور آگے آیت آتی ہے سورہ نساء کی سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں، آپ جو آپ کے بیوی کے لیے چھوڑتے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کے بچے ہیں تو بیوی کو ملے گا 1/8، اگر بچے نہیں تو 1/4۔ آپ کی بیوی اگر مریں گی تو آپ کو ملے گا، اگر بچے ہیں تو آپ کو ملے گا 1/4 اور بچے نہیں تو ہاف۔ یہ سب قرآن کی آیت ہے، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہمارے مالک ہیں کائنات کے، وہ الحمدللہ جو بھی حصہ کیے وہ بیسٹ ہے۔ اور اس کے اوپر میں نے ٹاک بھی دیا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر دادا اگر زندہ ہے اور بیٹے مر گئے تو ڈائریکٹ گرینڈ سن گرینڈ چلڈرن کے لیے نہیں، لیکن اسلام میں ایک آپشن ہے کہ 1/3 وہ ول کر سکتے، 1/3 حصہ وہ شخص اپنی جائیداد میں سے جو لوگ کا حصہ مینشن نہیں ہے ان کو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرا ایک اچھا دوست ہے، بہت قریب دوست ہے، بہت میری مدد کیا ہے، لیکن میں ساری جائیداد اس کو دے نہیں سکتا ہوں، میکسیمم 1/3، اور باقی حصے کا بٹوارا ہوئے گا جس طریقے سے قرآن مجید میں ذکر ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ دادا اگر چاہتا ہے کہ ان کے نواسے کو ملے تو اسلام میں اس میں ہے کہ وہ 1/3 میکسیمم، اس سے کم بھی کر سکتا ہے کہ گرینڈ چلڈرن کے لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ ملنا چاہے دے سکتا ہے، اسلام میں بھی اس کی اجازت ہے۔ لیکن عام طور سے ان کو نارمل اس میں حصہ نہیں ملتا ہے، وہ صرف جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اور حدیث میں ان کو ہی صرف ملتا ہے۔ پلیز ڈیفائن the two contradictory concepts derived from the two verses of the Holy Quran. خلق الانسان من صلصال، اس کی معنی ہے کہ ہم نے انسان کو ڈرائی سینڈ، مٹی سے بنایا ہے۔ Does the first verse represent the theory of special creation and second the evolution man in the universe? خلق الانسان من علق۔ یہ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں جو ذکر ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے اور انسان کو ہم نے الگ سے بنایا ہے، تو یہ دو چیز کیا الگ ہے، کیا کانٹرڈکٹری ہے؟ جب قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، وہ قرآن مجید میں سورہ حج کی بھی آیت ہے، سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں کہ مٹی سے بنایا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جو کوئی ایلیمنٹس ہمارے جسم میں ہیں وہ چھوٹی یا بڑی تعداد میں مٹی میں بھی موجود ہے۔ تو سائنس نے تسلیم کرتی ہے کہ یہ کہنا کہ مٹی سے بنے بالکل صحیح ہے، اسی لیے ہمارے انتقال ہونے کے بعد ہمیں دفنا دیا جاتا ہے۔ ہم مٹی سے آتے ہیں اور مٹی پہ جائیں گے، تو یہ کہنا کہ مٹی سے سائنٹیفکلی کریکٹ ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایون سورہ اقرا میں سورہ 96 ورس نمبر 1 اور 2، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو الگ سے بنایا ہے۔ الگ کے معنی خون کا لوترا، الگ کے معنی یہ بھی ہوتے کہ لیچ لائک سبسٹنس، لیچ جیسے چیز۔ اور سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کیا پہلے جب بچہ پیدا ہوتا ہے ایک دم انیشل سٹیجز میں، آپ جب بچے کا شکل مائکروسکوپ میں دیکھیں گے ایمبریو کی شکل وہ لیچ جیسی ہے، تو دونوں صحیح ہے، یہ کانٹرڈکٹری نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں گے ایک جگہ لکھا گیا ہے کہ الکا سے بنایا گیا ہے، ایک جگہ مٹی سے
तीसरी जगह कुरान में लिखेला है कि पानी से बनाया इंसान को, सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 आयत नंबर 54। इसका मतलब नहीं कि कॉन्ट्रडिक्शन, आज साइंस ये भी तस्लीम करती है कि इंसान पानी से बनाया गया है। अगर मैं कहूंगा कि चाय बनाने के लिए पानी की जरूरत है, दूसरे बार मैं कहूंगा चाय बनाने के लिए चाय की पत्ती की जरूरत है, तीसरे बार कहूंगा कि शक्कर की जरूरत है, उसका मतलब नहीं कि इख्तिलाफ है, कॉन्ट्रडिक्शन ने, कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन है। मतलब चाय के लिए पानी की भी जरूरत है, चाय की पत्ती की भी जरूरत है, अगर मीठी चाय चाहिए तो शक्कर की भी जरूरत है। तो उसी तरीके से इंसान को वजूद में लाने के लिए अल्लाह ताला ने कहा उनने मिट्टी से भी बनाया है, पानी से भी और अलका से भी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की वीडियो देखी है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।